السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو آبر سبيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. حمد و صلاۃ کے بعد ناظم و صدر مجلس موقر و استاذ محترم شیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ، دیگر معزز و موقر علماء کرام و مہمانان گرامی، بزرگان ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، نیز میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ذکر و اذکار، عبرت و موعظت، قال اللہ و قال الرسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، اب وہ ہو چاہے وہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی طرف سے ہو یا اس کے ماتحت ضلعی جمعیتیں ہوں یا اس کے علاوہ مساجد و مدارس و جامعات کے ذمہ داران، متعلقین و منصوبین ہوں، الحمدللہ تمام حضرات، تمام علماء کرام، ذمہ داران وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے، ہفتہ واری، 15 روزہ، ماہانہ، سہماہی، سالانہ، مختلف مواقع پر، مختلف مقامات پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمارے گوشے گزار کرنے کے لیے مجالس کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین تمام کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث شریفہ کا ٹکڑا آپ تمامی حضرات کے سامنے تلاوت اور پیش کیا گیا ہے۔ انہی کے تناظر میں 30 منٹ میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم مجھے ان باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت عرضہ فرمائے۔
بعدہ ہم تمام مسلمانوں کو سن کر اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ حضرت انسان اور اسی طرح جناتوں کی تخلیق کا واحد مقصد اللہ رب العالمین نے اجاگر کیا ہے کہ میں نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی طاعت بجا لانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی محض لہو و لعب کا سامان ہے، اور آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے۔ کاش کہ حضرت انسان اس حقیقت کو جان لے، سمجھ لے۔ پتہ چلا یہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کھیتی کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو، اس دنیا کی زندگی کے حسین ترین لیل و نہار کو، ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ یہ وقتی زندگی، تاکہ یہ محدود اور لمیٹڈ جو وقت اسے عطا کیا گیا ہے، اس چند روزہ زندگی کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ رب العالمین کے طاعت کے اعمال بجا لائے، اللہ کو خوش کر لے، اور آخرت کے لیے سامان سفر مہیا اور تیار کر لے۔ دینی بھائیوں، ایک طرف دنیا کی زندگی ہے تو دوسری طرف آخرت کی زندگی ہے۔ ایک طرف دنیا کی زندگی ہے جو کہ چند روزہ ہے، اور ایک طرف آخرت کی زندگی ہے کہ جہاں موت نہیں آنے والی ہے، ہمیشہ ہمیش ایک انسان کو اگر اس نے نیک اعمال کیا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، تو جنت میں وہ بیش بہا نعمتوں میں پلے گا، رہے گا، زندگی گزارے گا۔ اور اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، طاعت کے بجائے معاصی کے اعمال اس نے کیا ہے، توبہ نہیں کیا ہے، اللہ رب العالمین اس سے ناخوش ہوا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس سے پہلے آئیے میں ایک اور بات آپ تمامی حضرات کے سامنے یہ بتلاتا چلوں کہ علماء کہتے ہیں انقسم الوجود الی عالمین، یہ ایک انسان یا ایک یہ دنیا جو ہے، یہ وجود کی دو دنیا ہیں، کسی بھی چیز کے پائے جانے والی کی دو دنیا ہیں، عالم الشہودی و عالم الغیب۔ ایک ایسی دنیا ہے کہ جو دنیا نظر آتی ہے، جس دنیا کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور وہ یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور ایک عالم الغیب ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس بعد میں آنے والی زندگی، بعد میں آنے والی اس غیب کی زندگی سے متعلق ہمیں کچھ باتیں، کچھ علامات، کچھ آثار، کچھ نشانیاں بتلا دی ہیں۔ ایک مومن کا یہ شیوا ہے، ایک مومن کا یہ وطیرہ ہے کہ جیسا اس عالم الغیب کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، جس طرح کا اس کا ثبوت قرآن مجید کے اندر ملتا ہے، ہم اس پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں۔ دینی بھائیوں، ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ زندگی کی تین قسمیں ہیں، وہ اس اعتبار سے کہ ایک انسان کا بدن ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ ان کے اعتبار سے دنیا کی زندگیوں کی تین قسمیں علماء نے اور حتیٰ کہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جسم اور روح۔ جسم یہ اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، اور اس کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، روح اصل ہے، اور بدن جو ہے، جسم جو ہے وہ اس کے تابع ہے، اور ایک تیسری زندگی ہے کہ جس کے اندر روح اور جسم سب دونوں کے دونوں برابر ہیں۔
اب بدن اصل ہے، جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بدن اصل ہے، روح اس کے تابع ہے۔ اس سے مراد یہ دنیاوی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ایک انسان کا اصل کیا ہے؟ اس کا جسم ہے، اور یہی وجہ ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے آپ کا کوئی مسلمان بھائی اچھا معاملہ کرتا ہے، آپ سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو وہ برتاؤ، اس کے اعمال، اس کے حرکات و سکنات آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کسی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، آپ سے وہ سلام کرتا ہے، آپ کو کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے، اور آپ سے بہت ہی خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا دل، میرے کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی، فلاں شخص نے میرے ساتھ ایسا بیوہار کیا، ایسا معاملہ کیا کہ جس کی وجہ سے مجھے میری روح کو سکون مل گیا۔ اور اسی طریقے سے دوسری مثال لے لیجئے، آپ کوئی چیز کو سونگھتے ہیں، کسی چیز کا ذائقہ لیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ عطر کو لے لیجئے، آپ عطر کو جب سونگھتے ہیں تو یہ سونگھنے کا جو عمل ہوتا ہے یہ ناک سے ہوتا ہے، لیکن روح کو بھی اس سے تازگی ملتی ہے، بالیدگی آتی ہے، اور روح بھی اس کو تر و تازہ اس سے ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی، اس میں جسم اور بدن یہ اول ہے، روح اس کے تابع ہے۔ اس کے بعد دوسری زندگی ہے جو میرے آج کا موضوع ہے، برزخ کی زندگی، عالم برزخ۔ ایک انسان جب اس کی وفات کا وقت آتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، جب اسے قبر میں اس کے اہل خانہ، اس کے لواحقین، اس کے گاؤں والے، اس کے شہر والے، کنبہ قبیلہ اس کو دفن کر کے واپس لوٹتا ہے، تو ایک زندگی شروع ہوتی ہے، ایک زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ سفر اس وقت تک جاری اور ساری رہتا ہے تاکہ بعث بعد الموت نہ ہو جائے، بعث اور نشور نہ ہو جائے۔ یہ برزخ کی زندگی بہت ہی اہم ہے۔ بہت کم ہی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اس برزخ کی زندگی کے متعلق فکر کرتے ہیں۔ بہت ہی ایسے کم ہی لوگ پائے جاتے ہیں جو اس سفر کے لیے سامان تیار کرتے ہیں، اس زندگی سے متعلق فکر مند ہیں۔ اس زندگی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ برزخ کی جو زندگی ہے اس میں روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہے، روح کے تابع ہے۔ تیسری زندگی ہے کہ جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، اور جس زندگی کو کامل اور شامل مانا جاتا ہے، جس کے اندر ایک انسان کی روح ہے، موت کبھی آنے والی نہیں ہے، اور ایک انسان کا بدن ہے۔ اس انسان کو اگر وہ جنتی ہے، جنت کے اندر بے شمار نعمتوں سے وہ سرفراز کیا جائے گا، اور اگر وہ برے عمل کرنے والا شخص ہے تو ایسے انسان کو اس اخروی زندگی میں جہنم کے اندر ہمیشہ عذاب دیا جائے گا۔ اب اس کی دلیل، برزخ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور ایک انسان کی روح قبض کرنے کے لیے جب موت کا فرشتہ آ دھمکتا ہے، اس کی روح کو قبض جب کیا جاتا ہے، اگر وہ مومن شخص کی روح قبض کرنے کے لیے موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، فرشتے، اور اس کے بعد قبر کے اندر اس کو کیا آسائشیں، کیا نعمتیں دی جاتی ہیں۔ اور ایک انسان جو فاجر ہے، ایک انسان جو اللہ کا گنہگار بندہ ہے، اس کے ساتھ فرشتے کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور کافی لمبی روایت ہے، میں وہ مکمل روایت آپ کے سامنے مفہوم کے طور پر بیان کرتا ہوں، اور اس روایت، اس حدیث کی روشنی میں، اس کے مفہوم کے اعتبار سے آپ کو مکمل یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں، اس دنیا کی زندگی کے بعد برزخ کی ایک زندگی ہے، عالم برزخ ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے حساب و کتاب کے لیے 2 فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے۔ اس کو وہاں کھڑا کر کے، اس کو بیٹھا کر کے اس سے سوال کریں گے، اور 3 مشہور سوال آپ تمامی حضرات بارہا
سنتے آئے ہوں گے، وہ سوال کیے جائیں گے، اس سے متعلق اگر وہ جواب دے دے گا تو وہ نیک شخص ہوگا اور اس کے لیے جنت کی نعمتیں، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، الی آخری تمام چیزیں ہیں۔ قبر کا عذاب یہ برحق ہے، اس کی دلیل آپ تمامی حضرات کو اس طریقے سے پتہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ 2 قبروں سے ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتلایا تھا کہ یہ جو دونوں قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اہل قبر جو یہ ہیں دونوں، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی بتلایا کہ ان دونوں کو کوئی بہت بڑے برے عمل کی وجہ سے سزا نہیں دی جا رہی ہے، اس میں سے ایک سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تھا کہ ان میں سے ایک لا یستتر من بولہ، جب وہ پیشاب کرتا ہے، جب وہ قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، پیشاب کرتا ہے، تو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے وہ نہیں بچتا ہے۔ پتہ یہ چلا، اور یہی وجہ ہے شریعت اسلامیہ نے قضائے حاجت کے بھی آداب ذکر کیے ہیں۔ آپ داخل ہوں گے، بایاں پیر پہلے داخل کریں گے، اس سے پہلے آپ دعا پڑھیں گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے بعد اگر آپ کھلے فضا کے اندر قضائے حاجت کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ قبلے کا استقبال نہیں کریں گے، متوجہ ہو کر کے مغرب اور مشرق کی طرف ہو کر کے آپ قضائے حاجت نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو دعا پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ اپنی گندگی کو صاف کریں گے، پانی کا استعمال کریں گے، مٹی کا استعمال کریں گے، پانی کی غیر موجودگی میں تو بایاں ہاتھ استعمال کریں گے۔ یہ مختلف قسم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ نے آداب سکھلائے اور بتلائے ہیں۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے، بہت سے جگہوں پر بہت سے ہمارے مسلمان بھائی جب واش روم بنواتے ہیں تو وہ اتنا اوپر بنواتے ہیں کہ پیشاب کے چھینٹے، اس کی جو بھی قضائے حاجت کرنے والا ہے وہ چھینٹوں سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ذمہ داران حضرات کو جو بھی بنائیں اس چیز کا خصوصی دھیان دیں، اس لیے کہ قبر کے اندر چھینٹوں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو لہٰذا قبر کا عذاب یہ برحق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے کہ 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا، اس میں سے ایک کو اس کے اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا، تو لہٰذا عذاب قبر یہ برحق ہے۔ اس کی دوسری دلیل اللہ رب العالمین نے آل فرعون کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ صبح و شام آل فرعون کے اوپر عذاب کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ عمل آل فرعون کو عذاب دیا جانا الی یوم یبعثون، ویوم تقوم الساعہ، جب قیامت قائم ہوگی، باس بادل موت ہوگا، موت کے بعد تمام لوگ جب مر جائیں گے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں اس وقت تک آل فرعون کو عذاب دیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسری آیت کے اندر عالم برزخ کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، باس بعد الموت جب تک نہیں ہوگا، قیامت قائم نہیں ہوگی، تب تک ان کے لیے ایک زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، عالمی برزخ ہے، برزخ کے اندر حساب و کتاب ہوگا، عذاب ہوگا۔ اب آئیے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو ہم سنتے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے لیے قبرستان تشریف لے گئے، اس حال میں کہ وہ قبر جو ہے مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ارد گرد بیٹھ گئے، اور اس طریقے سے بیٹھ گئے
کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، یعنی تواضع کے ساتھ، ادب کے ساتھ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کو لیا اور اس کے ذریعے سے کھودنے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار، اور راوی کو شک ہے 3 بار آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کرام، قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ کے اس سفر کے تعلق سے ایک اچھے انسان کی روح جب قبض کی جائے گی اور اسی کے مقابل میں ایک گنہگار خطا کار شخص کی روح جب قبض کی جائے گی، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک اچھے انسان کی روح کو جب قبض کیا جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور ایک خوشبودار ٹانٹ کو لے کر کے آتا ہے، کپڑے کو لے کر کے آتا ہے، اور اس میں لے کر وہ آسمان دنیا پر جاتا ہے، اور اس کی روح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، اس مومن اچھے صالح نیک شخص کی روح کو اتنی آسانی کے ساتھ وہ فرشتہ نکالتا ہے، قبض کرتا ہے کہ جس طریقے سے ایک مشکیزہ ہوتا ہے، کما تصیل القطرہ، کہ اس مشکیزے کے اندر جب پانی رہتا ہے، مشکیزے سے جب پورا پانی نکال لیا جائے تو اس کے سرہانے پر، اس کے دہانے پر کچھ قطرات باقی بچ جاتے ہیں، اور وہ قطرات بہت ہی آسانی کے ساتھ زمین پر نکلتے ہیں اور گرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ اس مومن شخص کے روح کو نکالا جاتا ہے، اور اس روح کو نکال کر آسمان دنیا پر لے کر جاتے ہیں، وہ فرشتہ لے کر جاتا ہے، اور کسی بھی آسمان پر فرشتوں کی جماعت سے گزر نہیں ہوتا ہے مگر فرشتے تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کون سے اچھے انسان کی یہ روح ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس 7ویں آسمان پر جب فرشتہ اس روح کو لے کر پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فرمان صادر ہوتا ہے کہ یہ میرا اچھا بندہ ہے، یہ میرا نیک بندہ تھا، میرا یہ نیک بندہ دنیاوی زندگی کے اندر نیک اعمال کرتا تھا، لہذا اے فرشتوں اس کا نام اعمال تم علیین کے اندر کر دو۔ اس کے بعد اس کی روح کو لوٹا دی جاتی ہے، قبر کے اندر اس کی روح کو لوٹا دی جاتی ہے، 2 فرشتے متعین ہوتے ہیں، مامور کر دیے جاتے ہیں، اور وہ نہایت ہی ڈانٹ اور ڈپٹ کے ساتھ اس سے سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ مومن شخص، وہ نیک صالح شخص کہتا ہے میرا ربی اللہ، میرا رب، میرا معبود، میرا خالق، میرا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے سوال کیا جاتا ہے تمہارا دین کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین دین اسلام ہے۔ پھر اس سے یہ تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ وہ اس شخص کے بارے میں جس کو مبعوث کیا گیا اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ بتلاتا ہے وہ مومن شخص کہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ دونوں فرشتے پھر پوچھتے ہیں کہ اس چیز کا علم تم کو کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے میں اپنے رب پر ایمان لایا اور اپنے رسول پر ایمان لایا، رسول کے باتوں کی میں نے تصدیق کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے اس کو جنت اور جہنم دونوں اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، دکھلایا جاتا ہے۔ جنت اور جہنم کا دروازہ کھول کر اس کو دکھلایا جاتا ہے۔ پہلے جنت دکھلایا جاتا ہے، وہ مومن شخص جنت کو دیکھتا ہے تو وہ فرشتے گویا ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے نیک اعمال کیا ہے دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی کو اللہ کی عبادت کی خاطر بروئے کار لایا ہے، لہذا اس کے اندر تیرا ٹھکانہ ہے۔ وہ مومن شخص فوراً گویا ہوتا ہے یا ربی اقم الساعہ، اے رب العالمین تو جلد از جلد قیامت قائم کر دے۔ کیوں قیامت قائم کر دے؟ لعلی ارجع الی اہلی و مالی،
تاکہ اے رب العالمین میں جلد از جلد اپنے اہل و عیال کے پاس واپس پلٹ کر چلا جاؤں، اور اے رب العالمین تاکہ میں اپنے مال کے پاس پہنچ جاؤں۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم کو دکھایا جاتا ہے، جہنم کی ہولناکی وہ دیکھتا ہے، بالآخر اس کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم سے جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کو اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور وہ جنت کی آسائشوں کے اندر اسی طریقے سے رہتا ہے۔ اور اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نہایت خوبرو، ایک اچھے اور بہتر شکل میں ایک انسان آتا ہے، اور وہ اس کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ تیرا یہ جو جنت نظر آ رہی ہے، یہی تیری جنت، یہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہتا ہے اے بھلے شخص، اے اچھے شخص، تو کون ہے؟ تو نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے، تو کون ہے؟ وہ جو بہت ہی نہایت ہی خوبرو شخص رہے گا، وہ اس مومن شخص سے کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری نماز ہوں جو 5 وقتہ نمازوں کی تو پابندی کیا کرتا تھا، میں تیری زکوٰۃ ہوں کہ جو سائلین کا، محرومین کا، فقراء، فی سبیل اللہ، محتاجوں کا جو 8 مصارف ہیں، جب حولان حول گزر جاتا تھا، زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ اپنے نصاب پر پہنچ جاتا تھا تو زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔ میں تیری زکوٰۃ ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیرے صدقہ اور خیرات ہوں، میں تیرا حج ہوں۔ استطاعت کے بعد تو نے حج کیا تھا، تو نے ایثار کا مظاہرہ کیا تھا، تو نے صلہ رحمی کی تھی، تو نے حقوق اللہ کی کما حقوق ادائیگی کی تھی، تو نے بندوں کے، ہمسایوں کے، پڑوسیوں کے، مہمانوں کے حقوق کی ادائیگی کی تھی۔ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافی لمبی حدیث ہے، میں مختصر کرتا ہوں کہ ایک فاسق و فاجر کی روح کو جب نکالا جائے گا تو نہایت ہی سخت انداز میں اس کی روح کو نکالا جائے گا، اور اس کو لے کر جب فرشتہ پہلے آسمان پر پہنچے گا تو فرشتے کہیں گے یہ کون سے خبیث کی روح ہے، یہ بدبودار روح کس کی ہے؟ پھر اس کے بعد اس طریقے سے فرشتے لعنت بھیجیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین وہاں سے منادی ندا دے گا، اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ یہ میرا ایسا بندہ ہے کہ جس نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، میری عبادت نہیں کی تھی، میری نافرمانی کی تھی۔ پھر اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کو، فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے نامہ اعمال کو سجین کے اندر رکھ دو۔ پھر اس کے بعد اس کی روح کو اس کے بدن کے اندر لوٹا دیا جائے گا، قبر کے اندر واپس کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں فرشتے جو مامور ہیں سوال کرنے کے لیے، اس سے پہلا سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ کون سا سوال ہے؟ محترم سامعین، آج ہماری ذہنوں میں یہ بات آتا ہے، جب یہ بات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ یہ 3 سوالات قبر کے اندر کیے جائیں گے، تو ہم میں سے بعض لوگ آپس میں چینی گوئی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سوال کسے نہیں یاد ہے؟ یہ رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی جو جنہیں بعثت و رسالت جنہیں مبعوث کیا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محترم سامعین، اس وقت اللہ رب العالمین کے حکم سے جو صالح مومن بندہ ہوگا وہی حیران و پریشان نہیں ہوگا، وہی صحیح سے اور وہی حقیقی معنوں میں صرف وہی ہی جواب دے سکے گا۔ لہٰذا خواب غفلت میں نہ رہو، نیک اعمال کرو، عذاب قبر برحق ہے، اس عالمی برزخ کی تیاری کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ کون سا سوال ہے؟ یہ کیا فرشتہ پوچھ رہے، دونوں فرشتے پوچھ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد جب اسی طریقے سے دین کے متعلق اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی جب سوال کیا جائے گا، تینوں سے متعلق لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، اس طریقے سے وہ کہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جنت دکھایا جائے گا،
جنت کی نعمتیں دکھلائی جائیں گی، جہنم دکھلایا جائے گا، جہنم کا عذاب دکھلایا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا دیکھ یہ جنت ہے، یہ جنت کی بیش بہا نعمتیں ہیں، اگر تو نے دنیاوی زندگی کے اندر نیک اعمال کیا ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا اور کیا ہی بہتر ٹھکانہ ہوتا، لیکن دیکھ یہ جہنم ہے، یہ جہنم کی سختیاں ہیں، یہ جہنم کی ہولناکیاں اور عذاب ہیں، تو نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ٹھکرایا تھا، تیرا یہی ٹھکانہ ہے۔ اور اس وقت وہ فاسق و فاجر، وہ خطا کار شخص فوراً حیران و پریشان ہو کر کے کہے گا یا رب لا تقم الساعہ، اے رب العالمین تو قیامت کو قائم نہ کر، یہ اتنی سخت اتنی شدید ترین عذاب دی جائیں گی، یہ عذاب بہت زیادہ ہے، بہت ہی سخت اور شدید ترین ہے، اے رب العالمین تو قیامت کو قائم نہ کر۔ پھر اس کے بعد ایک نہایت ہی خبیث شکل والا آئے گا اور اس کو وہ جہنم کی یہ وعید اس کو سنائے گا، اور وہ برا انسان اس سے کہے گا کہ تم کون ہو، اتنا برا، اتنی بری بات لے کر کے، اتنی بری خبر اور میرے لیے اتنا برا اور اتنا برا برے انجام کی خبر سنا رہے ہو۔ وہ برا شخص خبیث شکل میں وہ شخص فوراً گویا ہوگا کہ میں تیرے برے اعمال ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں، دنیاوی زندگی کے اندر تو نے نماز نہیں قائم کیا، تو نے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی، تو نے لوگوں کے اوپر ظلم ڈھایا، تو نے لوگوں کے اموال کو ناحق طریقے سے غصب کیا، تو نے چغل خوری کی، تو نے غیبت کی، تو نے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان رنجشیں پیدا کروائیں، تو نے دنیا کے اندر جتنے بھی برے اعمال تھے ان تمام برے اعمال کو کیا ہے، لہٰذا تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اندھے فرشتے کو اس کے اوپر مامور اور متعین کر دیا جائے گا، اور اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوگا، وہ اس ہتھوڑے سے اس گنہگار شخص کے سر پر مارے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ہتھوڑے سے اگر ایک نہایت ہی بلند اور بڑے پہاڑ پر ایک بار مار دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا سخت ترین عذاب ہوگا، کتنی ہولناکیاں ہیں عالم برزخ کی، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور اس کو اسی طریقے سے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور یہ عذاب، یہ برزخ کی زندگی کب تک ہے؟ جب تک کہ باس بادل موت نہ ہو جائے۔ محترم سامعین، میرا وقت ختم ہوا، پتہ یہ چلا، کہنے کا مطلب اور مقصود یہ ہے کہ دیکھیے اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک قبر کی بھی زندگی ہے، عالم برزخ ہے، اس میں فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ اس دنیاوی زندگی سے رخصت ہونے کے بعد عالم برزخ کی جو زندگی ہے اس کو آپ کس طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں؟ آپ جنت اور جنت کے نیک نعمتیں، جنت کی خوشبودار ہواؤں کے ذریعے سے، یا جہنم اور جہنم کی لو اور جہنم کے عذاب کے ذریعے سے آپ اپنی عالم برزخ کی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آخر میں آپ تمامی حضرات سے یہی اپیل کروں گا کہ آئیے ہم عہد کریں، آئیے آج ہم یہ کمر بستہ ہو جائیں کہ آج سے انشاءاللہ العزیز اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے جو بھی کوتاہیاں ہیں، جو غفلتیں ہیں ہمارے اندر، ہمارے اولاد کے اندر، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہے، چاہے اس کا تعلق تربیت سے ہے، چاہے اس کا تعلق ہمارے اخلاق و کردار سے ہے۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ میں نے اس سے پہلے بھی جمعہ کے اندر بھی آپ کو سامنے ذکر کیا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کا، ہمارے مسلم نوجوانوں کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ منشیات کا ہے، نشہ خوری کا ہے۔ ابھی رات کی تاریکی میں یہ آپ کے سامنے یہ جو پل اور برج نظر آ رہا ہے، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے اپنی ہی نونہالان ملت اسلامیہ کف کی سیرپ، کورکس، ڈرگ، گانجا، افیم، شراب
مختلف انواع و اقسام کی نشیلی دواؤں کا، نشیلی چیزوں کی عادت ڈالے ہوئے ہیں، اس کے کھوگر اور اس کے رسیاں بن گئے ہیں۔ خدارا ہوش کے ناخن لیں، ذمہ داران سرپرست حضرات ہوش کے ناخن لیں، اپنے بچوں کو برے نوجوانوں کے برے ساتھیوں کی سنگت و صحبت سے انہیں بچائیں، انہیں دور کریں، اس لیے کہ 70% یہ جو برے عادات ہیں، یہ برے جو عادت و اعتبار کے یہ جو کھوگر اور رسیاں بنتے ہیں بری صحبت کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین تو ہمیں عالم برزخ کے سے متعلق جو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر باتیں بتلائی گئی ہیں انہیں سمجھنے کی، ان پر ایمان لانے کی تو ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اور رب العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین آج ہم اس مسجد کے اندر وعظ و نصیحت کے لیے رب العالمین تیری باتوں کو، تیرے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق اقوال و فرمودات سے متعلق کچھ باتیں سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ رب العالمین تو ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ رب العالمین ہماری اس حاضری کو ہمارے رفع درجات کا ذریعہ بنا۔ رب العالمین اس مجلس کو سجانے میں، منعقد کرنے میں، سنوارنے میں، دامے درمے سخنے، اور چاہے وہ مشورے کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، کسی بھی طریقے کا جو بھی تعاون ہے، اور کہا جاتا ہے کھلفل کوالیس، عربی کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے، یہ جو اسٹیج آپ کے سامنے موجود ہے، یہ جو وعظ و نصیحت کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے محترم استاد شیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ، ان کا کاندے ولی کے اندر ایک جامع مسجد کے اندر پروگرام تھا، آپ حفظہ اللہ نے اس کو منسوخ کر کے دین کی باتیں آپ کو پہنچانے کے لیے، وعظ و نصیحت کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہمارے علماء مشائخ کی قربانیوں کو رب العالمین تو قبول فرما۔ اس مجلس کو منعقد کرنے میں چاہے وہ ناظم ہوں، صدر ہوں، ناظم ضلعی جمعیت ہوں، چاہے وہ اراکین ٹرسٹیان ہوں، چاہے عام مسلمان ہو، چاہے آپ عام حاضرین سامعین ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں سامعات ہیں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں ہیں، رب العالمین تمام کی حاضری کو قبول فرما۔ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔